پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں ان 2 دنوں میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ سلسلہ جاری ہے بحمداللہ۔ مقصد اس پروگرام کا یہ ہے، سوال و جواب کے پروگرام کا، کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن نہ رہے، خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں کوئی گتھیاں نہ ہوں، ہر چیز بالکل واضح ہے اور ہمارا دین مکمل ہے۔ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارا دین نہ بتاتا ہو۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہم یہاں ویڈیو کوئسچنز بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک بڑا نام تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار، لاتعداد کتابوں کے مصنف محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنى، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، وہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حشر آیات 22، 23 اور 24۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے بہترین نام ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔
محترم مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال عبد الواحد صاحب کا سوال ہے۔ کئی سوالات ہیں ایک سوال کے اندر۔ بڑا سوال، عورت کے احوال مختلف ہوتے ہیں، ان مختلف احوال میں اس کی عدت کیا ہوگی؟ نیز اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو کیا عورت پر عدت پھر بھی گزارنا واجب ہے؟ اور اس کے مہر کا کیا حکم ہے؟ اگر عورت طویل عرصے تک شوہر سے علیحدہ رہی ہو اور پھر شوہر نے طلاق دے دی ہو تو کیا اس پر بھی عدت واجب ہے؟ عدت کے دوران کون سے کام منع ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، عدت کی حکمتوں میں سے سب سے اہم حکمت استبرائے رحم ہے، جی یعنی جب کوئی عورت بصورت طلاق یا بصورت وفات جی کسی کے نکاح سے نکل جائے تو کسی دوسرے کے نکاح میں جانے سے پہلے اس کا رحم پاک ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یسقی ماؤہ ذرا غیرہ، کسی کا پانی دوسری کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اگر نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ رخصتی بھی نہ ہوئی ہو اور خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی ہو۔ خلوت صحیحہ سے مراد یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ایسی پرائیویسی کہ جس میں ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں کوئی حجاب یا رکاوٹ نہ ہو، تو اسے غیر مدخولہ کہتے ہیں۔ اس کی بابت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے مومنو جب تم مومنات سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر ان کو چھونے یا ان سے قربت سے پہلے کسی بھی وجہ سے تم انہیں طلاق دے دو، جی فما لکم علیہم من عدت تعتدونہا، تو اس صورت میں جو اس کا رحم پاک ہے، لہذا اس پر کوئی عدت گزارنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر طلاق کے بعد وہ اگلے روز بھی کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ ٹھیک یا ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک اس کے بعد وہ عورت آتی ہے کہ جس سے نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی یا خلوت صحیحہ ہو گئی اور اسے حیض آتا ہے، جس کو منتھلی کورس کہتے ہیں،
تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ٹھیک، اور حیض آنے والی جی، طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو کسی دوسرے کے نکاح میں جانے سے روکے رکھیں یہاں تک کہ 3 حیض یا 3 منتھلی ڈیوریشن گزر جائیں، ٹھیک، اور اس کی مدت مختلف خواتین کی اپنی ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ روا نہیں، جائز نہیں، حلال نہیں کہ اگر ان کے رحم میں حمل ہے کہ وہ اسے چھپائیں۔ تو لہٰذا مطلقہ حائض عورت کی عدت جو ہے وہ 3 منتھلی ڈیوریشن کا گزر جانا، تیسرا ڈیوریشن جب ختم ہو جائے، جی، وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو پھر وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے اس عورت کا بیان کیا، فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کر جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تو چونکہ اس میں سوگ بھی شامل ہے جی، لہذا وہ اپنے آپ کو کسی اور کے نکاح میں داخل ہونے سے پہلے ٹھیک، 4 ماہ اور 10 دن روکے رکھیں۔ اس کی تفصیل میں فقہائے کرام نے یہ بتایا کہ اگر بالفرض کسی قمری میں مہینے کی پہلی تاریخ کو طلاق ہو گئی تو 4 قمری مہینے گزر جائیں تو 5ویں قمری مہینے کے 10 دن جب مکمل ہو جائیں تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اچھا، اور اگر کسی قمری مہینے کے وسط میں طلاق دی ہو تو پھر وہ اپنی عدت کے 130 دن مکمل کریں گی، اس کو عدت وفات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور آگے چل کر فرمایا کہ واللائی لم یحضن، کہ جو عورتیں سن ایاس کو پہنچ گئی ہیں، ٹھیک، یعنی ضعیف ہو گئی، اب ان کو حیض نہیں آتا، ٹھیک، یا سرے سے فطری طور پر ان کو حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت اللہ نے فرمایا کہ 3 مہینے ہے۔ ٹھیک، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، 3 اشہر ان کی عدت 3 مہینے ہے، اچھا، دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں میں، اچھا، چاہے وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ پہلے حیض آتا تھا لیکن اب نہیں آتا، ٹھیک، تو اس کو آئسہ کہتے ہیں، ٹھیک، اس کو سن ایاس کو پہنچ جانا۔ واللائی یئسن
جن کو سرے سے نہیں آتا اس کو آئسہ کہتے ہیں۔ دونوں کی عدت مکمل 3 مہینے ہے۔ ٹھیک۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب تم یعنی مسلمان اپنی عورتوں کو طلاق دیں تو وہ اس میں عدت کا اعتبار کریں، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ عدت کا وہ شمار کریں، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں جو تمہارا پروردگار ہے، وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وہ عدت کے زمانے میں تم ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ گھروں سے باہر جائیں الا یہ کہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ٹھیک۔ اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ لہذا اس کی روح سے یہ بتایا کہ عدت کا حساب رکھنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یہ بیچ میں رہ گیا کہ قرآن نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ فَعِدَّتُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ جو حالت حمل میں ہیں، ضمناً یہ عرض کر دوں کہ بعض حضرات لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شوہر نے طلاق دی تھی جی۔ اور عورت حاملہ ہے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو حالت حمل میں طلاق دینی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر دے دی تو طلاق نافذ ہو جائے گی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود۔ ٹھیک۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت طلاق کے بعد بچے کا پیدا ہونا ہے۔ ٹھیک۔ لہذا اگر آج طلاق دی ہے اور کل بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی اور وہ عدت سے باہر آ گئی۔ یا آج طلاق دی ہے، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اور اگر 2 عدتیں جمع ہو جائیں کہ جیسے شوہر وفات بھی پا چکا ہے اور وہ حاملہ بھی ہے، تو اس بارے میں علماء نے کہا کہ جو عدت پہلے مکمل ہوگی اچھا، وہاں تکمیل ہو جائے گی۔ فرض کریں کہ عدت وفات تو 4 ماہ 10 دن ہے، جی، لیکن 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو پھر عدت ختم ہو گئی۔ ٹھیک۔ اس میں حضرت علی بن رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس کا سے روایت یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ عدت حاملہ اور عدت متوفات عنہا زوجہا بیوہ جی، کی عدت میں دیکھا جائے گا کہ لمبی کون سی ہے، ٹھیک۔ تو لمبی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اچھا، تو فرض کریں کہ وہ 1 یا 2 ماہ کی حاملہ ہے اور طلاق ہو گئی، جی، تو عدت وفات تو 4 ماہ 10 دن ہے، جی، لیکن ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک۔ بچہ فرض کریں کہ 7 ماہ ہوا ہے تو پھر وضع حمل کا اعتبار ہوگا۔ ٹھیک۔ اور اگر عدت وفات کے حساب سے باقی ہے لیکن بچہ پہلے پیدا ہو گیا تو وضع حمل کا اعتبار ہوگا۔ تو
حضرت عبداللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے کہ دونوں میں سے جو طویل ہو اس کا اعتبار ہوگا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دونوں میں سے جو پہلے ختم ہو جائے اس کا اعتبار ہوگا، اچھا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو عدت وفات ہے وہ سورہ بقرہ میں آئی ہے، جی اور جو عدت وضع حمل ہے وہ سورۃ الطلاق میں آئی ہے جو بعد میں نازل ہوئی ہے، لہذا بعد کا حکم پہلے حکم کے لیے ناسخ ہوتا ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ اچھا اس کے بعد سوال میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت نکاح میں آئی ٹھیک اور رخصتی ہو بھی گئی، ٹھیک لیکن اس کے بعد کسی وجہ سے دونوں طویل عرصے تک جدا رہے، ٹھیک یا فرض کرو کہ نکاح ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور دونوں طویل عرصے تک جدا رہے، تو کیا آٹومیٹیکلی نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ تو نہیں ہوتا، ٹھیک جب تک کہ طلاق نہ دی جائے یا باہمی رضامندی سے خلا نہ کر لیں۔ ٹھیک اس لیے اب سوال کا ایک حصہ یہ ہے کہ ایام عدت میں کون سی پابندیاں ہیں؟ جی تو چونکہ ایام عدت کا نفقہ شوہر کے ذمے ہے، لہذا وہ ایام عدت میں گھر سے باہر نہیں جائے گی، اچھا اور اس کا خرچہ جو متعلق طلاق دینے والا شوہر ہے ٹھیک وہ برداشت کرے گا، وہ نہیں جائے گی، اور غیر محرم مردوں سے نہ ملے، عورت سے مل سکتی ہے اور محارم سے مل سکتی ہے، جو اس کا باپ ہے، بھائی ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، خونی رشتے کے اعتبار سے یا دودھ کے رشتے کے اعتبار سے۔ ٹھیک جو بیوہ عدت گزار رہی ہے، اگر اس کا کوئی کفیل ہے تو وہ گھر سے باہر بالکل نہ نکلے، اچھا اگر صاحب استطاعت ہے تو نہ نکلے، ترکے میں پیسہ ملا ہے جس سے گزر اوقات ہو رہا ہے تو نہ نکلے، اگر کوئی کفیل بھی نہیں، ترکے میں پیسہ بھی نہیں ملا، خود مالدار بھی نہیں ہے، تو روزگار کے لیے صبح نکلے لیکن رات ہونے سے پہلے گھر آ جائے۔ ٹھیک ہے باقی بناؤ سنگار نہ کرے، میک اپ نہ کرے، یہ سارے کام عدت کے زمانے میں نہیں کرنے چاہیے۔ کیا عدت کے زمانے میں عورت اپنے والد کے گھر یا اپنے بھائی کے گھر اوور نائٹ اسٹے کر سکتی ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ عدت وفات میں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، جو یہ تو بتا دیا کہ اگر جی فرض کریں کہ بھئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، جی جی کوئی ڈاکٹر گھر نہیں بلا سکتے، جی جی تو ترجیحاً لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں ٹھیک اور واپس گھر آ جائیں۔ جی بالکل، یہ مسئلہ اور آپ نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر اس سے ملازمت پر جانا اس کی مجبوری ہو تو وہ صبح جا کر شام کو آ جائے، واپس شام کو گھر آ جائے۔ گھر آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جیسے ہم نے عرض کر دیا کہ بھئی وہ یہ جو ہاں ایک اور چیز کہ عدت کے اندر جی کسی اور سے نکاح کا نامہ و پیام بھی نہ کرے، ٹھیک ہے، اس سے بھی احتیاط کرے، جب عدت سے گزر جائے تو اس کے بعد
ٹھیک نکاح ہے، کرنے کی یہ خاتون نامہ و پیام نہ کریں، لیکن اگر کوئی نامہ و پیام ان کی طرف کرتا ہے تو اسے قبول کریں نہ کرے، نہ کریں؟ نہ کرے۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے، یہ فقہاء نے کہا کہ بھی کوئی اشارتاً اندیہ دے کہ ہم نکاح کر لیں گے یا کچھ ہے، ٹھیک اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن باضابطہ نکاح کی پیشکش کرنا بھی جائز نہیں ٹھیک، اور قبول کرنا بھی جائز نہیں۔ جائز نہیں ہے۔ ہر بات بالکل واضح کر کے آپ نے بیان فرما دی۔ مفتی صاحب، یہ سوال بہت اچھا ہے اور اس کا اطلاق ہونا چاہیے ہمارے معاشرے پر۔ بیمار کی عیادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم غیر مسلم کی عیادت کر سکتے ہیں؟ انتقال پر تعزیت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے محمد فرقان صاحب کا، ارشاد۔ انیق احمد صاحب، غیر مسلم کی عیادت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کانا غلام یہودی، ایک یہودی لڑکا تھا، ٹھیک، یخدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی خدمت صلی اللہ کرتا علیہ تھا۔ وسلم، جی ہاں، فمرض، وہ بیمار ہو گیا۔ ٹھیک، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعودہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، اس کی اعادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، وقعد عند راسہ، اور اس کے سرہانے کے پاس آپ بیٹھ گئے۔ اچھا، عیادت کے بعد حضور نے فرمایا کہ اسلم، اسلام قبول کر لو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نظر الی وجہ ابی ہے، اس نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، یعنی میں اس دعوت اسلام قبول کروں یا نہ کروں۔ تو اس کے باپ نے کہا اتے ابو القاسم، شاید حضور کے حسن اخلاق سے متاثر ہوا ہوگا کہ یہودی ہونے کے باوجود حضور اس کی عیادت کے لیے آئے۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اور حضور آئے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، ٹھیک، اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور نار جہنم سے بچا لیا۔ ٹھیک، لہذا غیر مسلم کی عیادت بھی کر سکتے ہیں اور شفا یابی کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے، غیر مسلموں نے دین کے مسئلے میں تم سے مقاتلہ نہیں کیا، جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کرو۔ جی، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ٹھیک، پھر اللہ فرماتا ہے کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین یقاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، کہ ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنے سے اللہ تمہیں منع فرماتا ہے جی، جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی ہے ٹھیک، یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے دشمن کے خلاف کے مقابلے میں انہوں نے تمہارے مقابلے میں تمہارے دشمن کی مدد کی ہے، تو پھر اللہ منع فرماتا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو۔
اور فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا غیر مسلموں سے، ٹھیک فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر حضور بیمار کے پاس جاتے تھے تو عیادت میں کہتے کہ اللہم اذہب الباس رب الناس، اے اللہ اس سے تکلیف کو دور فرما دے، وشف انت الشافی، تو اسے شفا عطا فرما، سبحان تو اللہ۔ شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، در حقیقت شفا تیری ہی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا کہ جس کے پاس کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم بھی فرماتے تھے کہ بسم اللہ ارقیکا، کہ میں اللہ کے نام سے تجھے دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذی کا، ہر اس چیز سے جو تمہیں ایذا پہنچائے، ومن شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے، او عین، اور ہر نگاہ بد کے شر سے، او حاسد، یا ہر حسد کرنے والے کے شر سے، اللہ یشفی کا، بسم اللہ ارقیکا، اللہ تمہیں شفا دے، میں اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے تمہیں دم کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ اسی طرح رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو دم فرماتے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ ومن شر کل حاسد اذا حسد، کہ میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان کے شر سے، ہر موذی جانور کے شر سے، ہر نگاہ بد کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے اور اپنے بدن پر پھیر دیتے، اور جب اپنے مرض وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقاہت ہو گئی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں معوذتین پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی، پھر آپ کے ہاتھوں کو آپ کے بدن پر پھیر دیتی۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی حضور کے ہاتھوں پر دم کرنے کی بجائے اپنے ہاتھوں پر کر کے پھیر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو برکت حضور کے ہاتھوں میں ہے وہ کسی اور ہاتھ میں تو نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک۔ کسی کا انتقال ہو جائے جی تو اس کی تعزیت کرنی چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں ارجاع یا ترجیع، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اور یہ پڑھنا کہ ان للہ ما اخذ، یہ اللہ کا مال تھا جو اللہ نے لے لیا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو اس نے دیا تھا وہ اسی کا تھا، وَكُلُّ، اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے کُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ہر ایک کا ایک وقت اللہ کی بارگاہ میں مقرر ہے۔ تو تعزیت میں یہ کلمات کہنے چاہیے، اور اگر مسلمان میت ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے، ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور اگر غیر مسلم میت ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لواحقین کو صبر کی تلقین کر سکتے ہیں، اس کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے۔
सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सलमा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि उनके शौहर अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती हाज़ा वख़लिफ़ ली खैरम मिनहा। ठीक। ए अल्लाह, तू इस मुसीबत पर मुझे अजर अता फरमा और इसका मुझे नेमल बदल अता फरमा। तो तूने मैं ये दुआ मांगो। तो वो बयान करती हैं कि मैंने दुआ तो मांग ली कि लेकिन दिल में मैंने सोचा कि मेरे शौहर सलमा का नेमल बदल कौन हो सकता है। क्यों कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हिजरत का वक्त आया तो अपने बीवी बच्चों को लेकर निकलने लगे तो उनके ससुराली ख़ानदान ने कहा भाई आप जाते हो तो जाओ, हमारे बच्चों को नहीं ले जा सकते। तो वो तनहा चले गए। बाद में उम्मे सलमा और बच्चे मदीना तैयबा हिजरत करके आ गए और ने फरमाया कि ये वो ख़ानदान है जिसने हिजरत की। लेकिन फिर इद्दत गुजरने के बाद एक वक्त आया कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने अक़्द मुबारक में आने की पेशकश की और उन्हें उम्मुल मोमिनीन बनने का शरफ़ हासिल हुआ। तो इससे मालूम हुआ कि इस दुआ में ये बरकत है कि अल्लाह ताला नेमल बदल भी अता फरमा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से। मुफ्ती साहब, इससे पहले कि आपकी खिदमत में रखे जाएं वीडियो क्वेश्चंस, एक सवाल रखते हैं आपकी खिदमत में कि जुमे के रोज़ मजलिस निकाह मुनक्किद करने का शरई हुक्म क्या है? नीज़ मस्जिद में निकाह की कोई फजीलत है? मोहम्मद हुसैन रज़ा कादरी साहब का सवाल है। अनीक अहमद साहब, हदीस पाक में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिनुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, कि निकाह का ऐलान करो और निकाह मस्जिद में मुनअक़िद करो। ठीक। तो लिहाजा हदीस पाक की रूह से निकाह का मस्जिद में मुनअक़िद करना ये बायस फ़जीलत है, मस्जिद की बरकत भी होगी और अगर जुमे का दिन है तो जुमे की बरकत भी होगी। और चूँकि जुमे में ज़्यादा लोग नमाज में होते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि ज़्यादा लोग तक़रीब निकाह में शरीक होंगे तो उन सब की दुआओं की बरकत भी होगी। मगर और शर्त ये है कि मस्जिद के आदाब के मुनाफी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नबू मसाजिदकुम सिबियानकुम व मजानीनकुम व बेअकुम व शिराकुम व खुसूमातिकुम व रफ़ा अस्वातिकुम व सल्ला सुयूफ़िकुम व इक़ामत हुदूदिकुम, कि तुम मस्जिदों को अल्लाह के रसूल के फातिरुल अक़ल लोगों से बचाओ, ऐसे बच्चों से बचाओ कि जिनको मस्जिद के आदाब का शऊर नहीं है, ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात से बचाओ, ठीक। आपस के झगड़ों से बचाओ, शोर व शगब से बचाओ, तलवार उठाने से बचाओ। और फरमाया कि मस्जिद में हुदूद कायम न करो, यानी जो काम आदाब मस्जिद के मुनाफी हैं वो मस्जिद में नहीं करने चाहिए। लिहाजा अगर मस्जिद में निकाह करना है
اور اس کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو پھر یہ ہے کہ مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جیسے لوگ چھوارے لٹاتے ہیں یا کوئی اور چیز، تو مسجد میں اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. اور روزی کی بے ادبی تو ویسے بھی کرنا جائز نہیں ہے. اور نکاح کے لیے خطبہ سنت ہے، اور ظاہر ہے کہ خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ کے رسول پر درود پڑھا جاتا ہے، اور نکاح سے متعلق آیات و احادیث پڑھی جاتی ہیں. اگر اس میں ان کا بیان بھی ہو جائے یا کوئی تفسیر بیان ہو جائے، یا نکاح سے متعلق احادیث جو خطبے میں پڑھی جاتی ہیں جی ان کا مطلب لوگوں کو بیان کر دیا جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور لیکن نکاح مسجد میں ہونا زیادہ بہتر ہے. زیادہ یہ کہ شادی ہال میں ہو رہا ہے نکاح، تو کیوں نہ جمعے کی نماز کے بعد. اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو حالوں وغیرہ میں غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں جی تو مسجد میں ہونے سے ان سے بھی محفوظ رہیں گے. ان سے بھی محفوظ رہیں گے. غیر شرعی حرکات جو شادی ہالز میں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. جناب والا پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم، میرا نام عمیر وارثی ہے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی قدر کس طرح کرنی چاہیے؟ سر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. جی ہاں. انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق کیا ہے؟ یہ ہے کہ نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور پھر اس کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق سمجھتے ہوئے اس کے احکام کی پابندی کی جائے، اس کی بندگی اختیار کی جائے. جیسے کہ ایمان مجمل میں بتایا گیا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات میں ہے. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کا میں نے زبان سے بھی اقرار کیا اور دل سے بھی تصدیق کی. تو جب ہم نے اجمالی طور پر اللہ کے سارے احکام کو قبول کر لیا تو اس میں سارے ایمانیات بھی آ گئے، عقائد بھی آ گئے، عبادات بھی آ گئیں، معاملات سے متعلق احکام بھی آ گئے، اخلاقیات کے بارے میں احکام بھی آ گئے. گویا یہ ایک جملے میں پورے دین کا احاطہ ہو گیا. تو اس کی کامل قدردانی کا مطلب تو یہی ہے کہ اس کے حق معبودیت کو پہچانا جائے، اس کی احدیت، وحدانیت اور توحید کا اقرار کیا جائے. نہ ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ بندگی میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہی بذات کسی کو نعمتیں عطا کرنے والا مانے. ذاتی عطائیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اور حاکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے، حاکمیت الہیہ کو بھی تسلیم کیا جائے
کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم در حقیقت اللہ ہی کا ماننا واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، اور فرمایا کہ لا طاعت فی معصیت اللہ، ٹھیک، کہ کسی ایسے معاملے میں غیر اللہ، چاہے وہ حاکم وقت ہو، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے جس فرمان کی تعمیل میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس یہاں پر تک کوئی فرمایا سمجھوتا نہیں کہ ہوگا۔ اطیع والدیک، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، جی ہاں، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں جی، کہ تم میرے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراؤ جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو اس مسئلے میں جس میں معصیت لازم آتی ہے ان کی بات مت ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جی، اسی طرح سے جی، قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحبان اختیار ہیں۔ ٹھیک، تو اللہ کی اطاعت غیر مشروط، رسول کی اطاعت غیر مشروط، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا غیر مشروط نہیں آیا، وہ مشروط ہے۔ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے صاحب اقتدار و اختیار سے کسی مسئلے کے مطابق شریعت ہونے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگی صلی اللہ علیہ وہ نافذ العمل ہوگی، اور جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے خلاف ہوگی اسے رد کیا جائے گا۔ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان الحکم الا للہ، آپ نے بات فرما دی، قرآن کریم کی آیت یہاں پر تلاوت فرما دی کہ حکم بس اللہ کا، حکم ہوتا ہی اللہ کا ہے اصل میں، اور جو حاکمان وقت ہوتے ہیں وہ دراصل نمائندے ہوتے ہیں اللہ کے۔ اسی لیے فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اللہ کو ماننا ہے تو ود فل اتھارٹی مانو، ٹھیک، جو قرآن نے کہا کہ حق کا قدر ہی، جیسا اس کی قدر کا حق ہے ویسے مانو، تو جس نے اپنی خواہش نفس کو اللہ کے احکام کے مقابل برتر رکھا تو اس نے پھر عملاً اسے معبود بنا لیا، اگرچہ زبان سے کہتا رہا ہو کہ لا الہ الا اللہ، لیکن پھر حکم کی تعمیل اللہ کے مقابل اپنے نفس امارہ کی کرے تو یہ بھی توحید کے منافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ توحید کے منافی کوئی کام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق حق قدرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والوں کی صحبت سے دور رہ، کیونکہ وہ دور کو تجھ سے قریب اور قریب کو تجھ سے دور کر دے گا۔ جھوٹ بولنے والوں کی صحبت سے دور رہ، کیونکہ وہ دور کو تجھ سے قریب اور قریب کو تجھ سے دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر